نظام شرائیت رائے ون مرکز والوں نے ہند اور بنگلہ دیش کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر 2016 میں عالمی شورا کے نام سے علیحدہ فرقہ بنا ڈالا، اور یہ عالمی شورا ایک کمیونسٹ سسٹم کی آرگنائزیشن ہے جو اسٹالن اور لینن نے مل کر بنائی تھی، اور اس کا نام دی ورلڈ کاؤنسل، جس کا اردو ترجمہ عالمی شورا ہوتا ہے۔ اس میں چند متعینہ افراد کی تعداد مثلاً 10-12 آدمی مل کر ایک کاؤنسل بنا لیتے ہیں، اور وہ افراد آپس میں باری باری حکمرانی چلاتے ہیں، مہینہ مہینہ، ہفتہ ہفتہ، دن دن وغیرہ۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ حکم چلانے کا موقع سب کو ملے، جس طرح کمیونسٹ لوگوں کا نظریہ ہے، اور ترتیب فیصلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فیصل مشورے میں شامل حضرات کی 2/3 اکثریت کی رائے پر فیصلہ صادر کرے۔ نظام شرائیت کا شرعی حکم بغیر امیر والی عالمی شورا کی حکمرانی کا یہ نیا طریقہ قرآن، حدیث، اجماع امت کے بالکل خلاف اور برعکس ہے۔ امت کی رہبری کے لیے اگر بغیر امیر کی عالم شورا کی حاجت روا رہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری تھا کہ اس کے بارے میں بیان فرما دیتے، تاکہ امت مسلمہ اختلاف، افتراق اور انتشار سے بچ جاتی، لیکن نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بغیر امیر والی عالمی شورا کی بابت کوئی حکم صادر نہیں فرمایا، اور نہ ہی کتاب و سنت میں اس غیر اسلامی عالمی شورا کی بابت صریح احکامات ملتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اشارات ملتے ہیں۔ حضرات صحابہ جو عشاق رسول تھے، اپنے نبی کی ہر ادا اور عمل کو تلاش کر کے اسے محفوظ کرنے والے تھے۔ ان کے بعد ائمہ مجتہدین اور محدثین اور تاریخ اسلام کے مورخین، ان سب کے دل و دماغ سے بغیر امیر والی عالمی شورا کا سنہرا باب کیسے گم ہو گیا؟ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب اور فاروق بنگلوری صاحب اور دیگر شورائی مفتیان کرام سے بارہا گزارش کی گئی کہ اگر بغیر امیر والی عالمی شورا حق ہیں تو اسے ثابت کریں، اور یہ بھی لکھیں کہ خلفائے راشدین اور تابعین اور طب تابعین اور ائمہ اربعہ کے مذاہب میں اس طریقے کا کوئی ذکر کیوں نہیں ملتا، اور کیوں اس کے بارے میں کوئی ادنا سا قیاس یا ضعیف اور موضوع قسم کی روایات مروی ہیں۔ عالمی شورا پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ۔ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب 21 محرم سن 1438 ہجری مطابق 23 اکتوبر سن 2016 میں جو لوگ مرکز نظام الدین کی مخالفت کر کے اپنی علیحدہ سے عالمی شورا نامی تنظیم بنا لی، حضرت سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے مکتوب میں لکھا اور فرمایا کہ شرائیت کی بنیاد منامات یعنی خوابوں اور مکاشفات پر ہیں، نہ کہ قرآن شریف اور حدیث شریف کی بنیاد پر، اور میں خبردار کرتا ہوں کہ تم منامات اور مکاشفات کی بنیاد بنا کر دعوت و تبلیغ کا کام مت کرو، ورنہ حشر برا ہوگا۔ جنہوں نے صاف ستھرے دین اور اس کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر منامات اور مکاشفات کو بنیاد بنایا تھا، وہ لوگ بہت بڑے خطرے اور خسارے میں پڑ گئے تھے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ کتاب و سنت کے محدود مطالعے کی حد تک احقر سلیم اللہ خان کا میلان عمارت کی طرف ہی ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب انصاری بھاولپوری دامت و برکاتہم رائے ون کے اجتماعوں میں پرانے احباب کی مجلس میں فرمایا، بعض لوگ اپنی انا کے مسئلے میں پڑھ کر مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ اپنی علیحدہ بادشاہت چلانے کے لیے اپنا گروپ بنا لیے ہیں اور اپنے مراکز بنانے لگے ہیں۔ وہ سراسر گمراہی میں پڑے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے اور مرکز نظام الدین لوٹنا چاہیے، ورنہ خاتمہ برا ہوگا۔ رائے ون مرکز والے پاکستان کے علماء کرام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک کے مرکز کے ساتھ مل کر کام کریں، حالانکہ تبلیغی کام کسی ملک اور قوم کا نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی کام ہے، عالمی نبی کی عالمی امت کا کام ہے۔ اس لیے دنیا کا واحد دعوتی مرکز بستی حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے۔ ساری دنیا کے عرب اور عجم، ایشیا اور یورپ، افریقہ اور امریکہ کے لوگ متفقہ طور پر امیر عالم حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کی عمارت کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ سطور ہم نے علماء کرام پاکستان کی خدمت میں وضاحتی طور پر رقم بند کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو
غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.